बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, बखैर-ओ-आफ़ियत रहें, अल्लाह की अमान में रहें। 3 बड़ी ख़बरें हैं, एक का ताल्लुक पाकिस्तानी अवाम और अशराफिया से है, एक का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और एक का ताल्लुक जो है वो हमारे निज़ाम के अंदर इंसाफ फराहमी के हवाले से है। एक शख्स के ऊपर, एक जज के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो 33 साल तक हमारे कानून, हमारे इंसाफ के साथ खिलवाड़ करता रहा। कुछ इसकी तफसील आपको बताएंगे, कुछ ये बताएंगे कि मेरा आप जैसे लोगों का मसला है कि ज़िंदगी का रोज़गार कैसे रखना है, 2 वक्त की रोटी मुयस्सर कैसे रखनी है, तन को ढांपने के लिए कपड़ा कहाँ से मुयस्सर आएगा। हमारे मसाइल ये हैं, मगर अशराफिया के मसाइल क्या हैं, हम पे रूल करने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मगर व्लॉग का आगाज करूंगी अभी से कुछ देर पहले जो पीटीआई के साथ हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करना चाहती है, 2-3 महीने पहले जलसे की इजाजत मांगती है, फिर एक सडन उनको इजाजत मिलती है जिस तारीख को उन्होंने जलसा करना है। अदालत के हुक्म देती है कि एनओसी जारी किया जाए, एनओसी जारी होता है, फिर एनओसी मनसूख हो जाता है। आज पीटीआई का जलसा था तरनौल में और वो जलसा मनसूख हो गया। अब मनसूखी की जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दी जा रही है वो ये कि बड़ी भारी तादाद में उस जगह से असलहा बरामद हुआ है जिस जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरनौल में ये जलसा करना चाह रही थी। फिर ये कहा जा रहा है कि एक सडन जो हमने एनओसी मनसूख किया है उसकी वजह यह है कि जो मकामी लोग हैं उनकी शिकायत थी। मैंने खुद उस जलसा गाह को विजिट किया, उसको मैंने देखा है कि जहां पर पीटीआई ये जलसा करना चाह रही थी वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड जरूर है जिसके आसपास इमारतें हैं, मगर एक सड़क को अबूर करने के बाद दूसरी तरफ पे आपको मकामी आबादी नजर आती है। मकामी आबादी बहुत बड़ी तादाद में है वहां पर, मगर उसके मकामी आबादी और जलसा गाह के दरमियान बाकायदा एक सड़क का फासला है। चलिए, अब ये कहा जा रहा है कि एक तो इंतजामिया ने इसको मनसूख किया मकामी लोगों की शिकायत की वजह से, दूसरा ये कहा जा रहा है कि जिस सिक्योरिटी इदारों का वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, एक हिडन ऑपरेशन चल रहा है और जिसके बारे में अचानक से पीटीआई को बताया जाता है और अचानक से उनका जलसा मनसूख हो जाता है। अब सिक्योरिटी इदारे कहते हैं कि 3 जुलाई को हमने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से असलहा बरामद किया। संजानी हो गया और तरनौल हो गया, इन इलाकों में सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं, एक खुफिया ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है। चलिए, ये समझ आती है, मगर क्या नजर नहीं आ रहा कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है? क्या नजर नहीं आ रहा कि एक सियासी जमात जो कि इस मुल्क का हिस्सा है, जमहूरियत का हिस्सा है, सियासी धारे का हिस्सा है, उसको किस तरह से काटा जा रहा है, उसको किस तरह से लहूलुहान किया जा रहा है। ना सिर्फ उस जमात को बल्कि बाकायदा तकलीफ पहुंचाई जा रही है उन करोड़ों वोटर्स को जो इस सियासी जमात का हिस्सा है। फिर ये कहा जाता है अजमा बुखारी हो, मरियम नवाज हो, ये कहा जाता है कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बेसिकली एक सियासी जमात नहीं है, ये दहशतगर्दों की जमात है। चलिए, अगर मैं फर्ज कर लूं या हम जैसे बड़े लोग फर्ज कर लें कि शायद ये दहशतगर्दों की जमात है, तो क्या आप उन करोड़ों लोगों को भी दहशतगर्द मान रहे हैं जो इस जमात को सपोर्ट करते हैं? क्या वो भी आपकी नजर में दहशतगर्द हैं? अगर वो तमाम करोड़ों अवाम जो है वो दहशतगर्द हैं और इस दहशतगर्द जमात को सपोर्ट करते हैं, तो सवाल ये है कि इन करोड़ों अवाम का जो वोट है उसको चोरी करके इक़्तिदार के तख्त पे आप लोग क्यों बैठे आकर? इन्हीं अवाम का तो वोट चोरी हुआ है, इन्हीं दहशतगर्दों का तो वोट चोरी हुआ है आपके बकौल। तो ये जो वोट चोरी हुआ है, इन दहशतगर्दों के वोट को लेके आप लोग अपना मैंडेट क्यों बना रहे हैं? आप लोग इक़्तिदार के तख्त पे आकर क्यों बैठे हैं? तो ये वो ज्यादतियां हैं जो कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। अभी जो खबर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा मनसूख आज का कर दिया है और कहा जा रहा है कि आशूरा के बाद जो है वो जलसे का ऐलान किया जाएगा। आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम के बाद अब ये जलसा होगा, मगर इसका तयन जगह का क्या होगा ये वक्त के बाद पता चलेगा, अभी उसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन क्या जंग इसी को कहते हैं? क्या लड़ाई इसी को कहते हैं? ये बात दुरुस्त है कि आप रियासत के साथ टकरा नहीं सकते, मगर क्या अपने तौर पे इतनी ही कोशिश पीटीआई को करनी चाहिए थी कि बस वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, उन्होंने दरखास्त डाल दी और 5-10 मिनट के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जलसा नहीं कर रहे? क्या ये जद्दोजहद है? क्या इमरान खान अगर जेल से बाहर होता, एनओसी मनसूख हो जाता, तो क्या वो सिर्फ इतनी सी जद्दोजहद करता? इमरान खान जैसा आदमी सड़क पे चौक चौराहे में खड़ा होकर भी लोगों को अपने विजन के बारे में बता देता है। तो आज ऐसा लगा कि ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई की जो हालिया लीडरशिप है उसमें नए पुराने सब लोग शामिल हैं और सब लोगों ने बैठ के मीडिया पर आकर ये ऐलान किया कि हम जलसा नहीं कर रहे। क्या इमरान खान सिर्फ इतनी जिद्दोजहद वाला आदमी है? क्या उसकी पार्टी को जो लीड करने वाले लोग हैं उनकी जिद्दोजहद और कोशिश इतनी सी है कि बस आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक गए, आपने फाइट क्या की?
پی ٹی آئی کو اور پورے عوام کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کوئی ریلی نکالنے لگتے ہیں تو وہ اس کے اوپر چھاپے پڑ جاتے ہیں, لوگ گھر سے اٹھائے لیے جاتے ہیں, کنٹینرز ہٹ گئے آپ کے, سارا سامان انہوں نے آپ کا غائب کر دیا, سب کچھ ہو گیا. جب عدالتیں آپ لوگوں کو یہ اجازت دلواتی ہیں تو کیا عدالتوں کے سامنے آپ کو یہ نہیں گارنٹی لینی چاہیے کہ ان کیس اگر انتظامیہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کرتی ہے تو کیا ان سے باز پرس ہوگی؟ کیا عدالتوں سے یہ گارنٹی نہیں لینی چاہیے؟ اگر عدالت کی گارنٹی پہ آپ کو این او سی مل سکتا ہے تو عدالتوں کے سامنے یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سوال کیوں نہیں رکھتی کہ اگر ہمارے ساتھ اس طرح کی انتقامی کارروائی ہوگی تو اس کا خمیازہ کیا ان کو بھگتنا پڑے گا؟ ذرا عدالت اس پہ بھی روشنی ڈالے, اس پہ بھی رہنمائی کرے. پی ٹی آئی والے ایسا لگتا ہے کہ لیٹ چکے ہیں. یہ بات اب درست ثابت ہونا شروع ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو اس وقت جیلوں سے باہر ہے, وہ چاہے نئے لوگ ہیں چاہے وہ پرانے لوگ ہیں, آج ایسا لگا کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لیٹ چکے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے لوگ اس جلسے کو اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہے تھے. بڑے لوگ پہنچ گئے, بڑے لوگ راستے میں ہیں, بڑے لوگوں کے قافلے ابھی چلے ہیں. تو آپ نے اچانک سے جلسہ منسوخ کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ اڈیالہ جیل سے کچھ ہی دیر کے بعد آپ تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ آنے والی ہے, اور احتشام کیانی جو معروف رپورٹر ہیں وہ بھی اس بارے میں اندیا دے چکے ہیں. اب آتے ہیں اس ایک چیز کے اوپر کہ اشرافیہ کے مسائل اور بیویوں کا جو مسئلہ ہے اس کو میں بتاؤں گی آپ کو, لیکن کل رات سے کچھ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں, اور اس میں جسٹس جہانگیری کے اوپر کہا جا رہا ہے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ جج ہے جو 33 سال تک پاکستان کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہا. کل رات ایک لیٹر جاری ہوتا ہے, کل شام سے ایک لیٹر ہے جو سرکولیٹ کر رہا ہے, اور یہ جامعہ کراچی کا ہے. کراچی جامعہ اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے کہ جسٹس جہانگیری کے پاس جو ایل ایل بی کی ڈگری ہے وہ جعلی ہے. ذرا مجھے ایک بات بتائیے, 33 سال سے ایک آدمی جو ہے وہ قانون اور انصاف کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, مگر جو اس کی ڈگری ہے تب تک کوئی بھی شخص جج منتخب نہیں ہو سکتا, عدالت کے اندر جا کے انصاف فراہمی کا اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تب تک جب تک کہ اس کی جامعات اس بات کی تصدیق نہیں کرتی کہ اس کی ڈگری جعلی ہے یا اصلی ہے. پہلے جامعہ کراچی کہتا ہے کہ یہ اصلی ڈگری ہے, اور اس کے اوپر جسٹس جہانگیری تعینات ہوتے ہیں, سالہ سال گزرتے ہیں اور وہ انصاف فراہم کرتے ہیں. آج یکا یک ایسا ہوتا ہے کہ جامعہ کراچی کہتی کہ نہیں جی یہ ڈگری جعلی ہے جو جسٹس جہانگیری سے متعلق ہے. تو جسٹس جہانگیری سے تو باز پرس بعد میں ہونی چاہیے. پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جامعہ کراچی کی انتظامیہ کو بلانا چاہیے, کٹہنے میں کھڑا کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ اس کھلواڑ میں آپ نے کتنا حصہ ڈالا. اگر یہ ڈگری جعلی ہے تو جب ان ڈگریوں کی تصدیق ہوئی تو تب جامعہ کراچی نے اس بات کے اوپر روشنی کیوں نہیں ڈالی کہ یہ جعلی ڈگریاں ہیں؟ تب آپ نے مصدقہ کہا, آپ نے کہا یہ اصلی ڈگریاں ہیں. تو آج جسٹس جہانگیری کے خلاف انتقامی جو مہم چل رہی ہے اس کے اوپر جامعہ کراچی بھی آن کھڑا ہو گیا. یہ جامعات کا معیار رہ گیا ہے, یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا معیار رہ گیا ہے. ابھی تو جسٹس جہانگیری کے اوپر یہ گند اچھالنے میں جامعہ کراچی اپنا رول پلے کر رہا ہے, تو جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جامعہ کراچی سے نکلنے والے بچے ہیں, کیا جامعہ کراچی ان کا مستقبل خطرے میں نہیں ڈال رہی؟ کیا ان کی ڈگریوں کے حوالے سے سوالات اٹھانے میں لوگوں کے منہ نہیں کھول رہی کہ جامعہ کراچی سے یہ باز پرس ہوگی؟ تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو جامعہ کراچی سب سے پہلے چیف جسٹس کو بلانا چاہیے, انتظامیہ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, اور سزا اور جرمانہ دونوں عائد کرنے چاہیے. ایک آدمی 3 دہائیوں سے انصاف فراہم کر رہا ہے, اور آج جامعہ کراچی کو ہوش آیا یہ کہتے ہوئے کہ اس کی ڈگری جعلی ہے. کون نقلی ہے کون اصلی ہے اس کا فیصلہ چیف جسٹس کو کرنا ہوگا, مگر جانبدار نہیں, غیر جانبدار ہو کے, تاکہ انصاف ہو اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے. اب ایک اور بڑا اہم مسئلہ, وہ مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کی ایک کمیٹی میں مسئلہ اٹھایا جاتا ہے سلیم مانڈوی والا صاحب کی طرف سے, جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, اور کبھی یہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے. سلیم مانڈوی والا جو ہیں انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا کمیٹی کے اندر. وہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کس کے گھر میں بتی آ رہی ہے کس کے گھر میں نہیں آ رہی, وہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بجٹ کے اندر کتنے ٹیکس لگائے گئے ہیں, وہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ سکولوں سے باہر ہے, مگر مریم جو ہے, مریم نواز جو ہیں وہ صرف ان بچوں کو دودھ پلانے کی بات کر رہی ہیں جو سکول کے اندر ہے, جو سکول سے باہر ہیں ان بچوں کا مستقبل کیا ہے. یہ مسئلہ نہیں اٹھایا گیا. سینٹ کی کمیٹی میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اسلام آباد پریس کلب جو ہے اس کی انتظامیہ ہماری صرف ایک بیوی کو داخلے کی اجازت دے رہی ہے. وہ یہ اسلام کو اس معاملے میں لے آئے. ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کے بیان میں, آپ کی بات میں وزن نہیں ہوتا تو وزن بڑھانے کے لیے اسلام کا حوالہ کیوں دیا جاتا ہے؟
اب اسلام کی اگر بات آئی ہے تو بہت ساری چیزیں ہوں گی. اسلام نے اگر 4 بیویوں کی اجازت دی ہے تو یہ بھی کہا ہے کہ تمام کے حقوق جو ہیں وہ پورے ہوں، متاثر نہ ہوں، اور کوئی بھی بیوی ایسی نہ ہو جس کے گلے شکوے رہ جائیں. اسلام نے تو بہت بہت بڑے واضح انداز میں بہت سی چیزیں بتائی ہیں. اب سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد کلب کی جو انتظامیہ اس کو بلایا جانا چاہیے یہاں پہ. اسلام نے ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، مگر اسلام آباد کلب ہماری ایک بیوی کو، پہلی بیوی کو ہی بطور ممبر جو ہے وہ داخلے کی اجازت دیتا، باقی 3 بیویاں ویسے پڑی رہ جاتی ہیں ہماری. ان کو اسلام آباد کلب جو انتظامیہ ہے وہ اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتی. تو یہ ہمارے اشرافیہ کے مسائل ہیں. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں روٹی ہے، راشن ہے، نہیں ہے. ان کو یہ فکر نہیں ہے کسی کا بچہ سکول جاتا ہے، نہیں جاتا. ان کو یہ فکر نہیں ہے کوئی آدمی اپنا آپ بیچ کے، کوئی عورت اپنی عزت بیچ کے اپنے گھر کو پورا کر رہی ہے، نہیں کر رہی. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میری 4 بیویاں ہیں تو چاروں کو اسلام آباد کلب کے اندر داخلے کی اجازت ہونی چاہیے. اسلام آباد انتظامیہ کو بلایا جا رہا ہے. کاش کہ ہمارے حکمران، کاش کہ ہماری اشرافیہ یہ سوچتی کہ جو کمیٹیاں بنتی ہیں، جو پارلیمان ہوتی ہے، اس کے اندر عوامی مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے، اپنے ذاتی گھر کے مسائل کو اجاگر نہیں کیا جاتا. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.